پورے 1 مہینے بعد آج اس کے امتحان ختم ہو گئے تھے۔ امتحان کے دوران بے جان نے سختی سے سب کو تنبیہ کر دی تھی کہ سلا سے کوئی کام نہ کرایا جائے، بس اسے پڑھنے دیا جائے۔ اس لیے سلا نے سکون سے سارے پیپر دے دیے۔ اس دن کے بعد سے اس کا چہرہ بالکل ہی بجھ گیا تھا، جس پر بے جان نے کوئی توجہ نہیں دی، کیونکہ انہیں لگا کہ امتحانوں کی وجہ سے وہ کچھ نڈال سی ہے۔ بے جان حال کمرے میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ سلا ان کی پشت پر کھڑی ان کے سر میں بادام کا تیل ڈال کر مالش کر رہی تھی۔ وہ ایک دم چپ و ساکت کھڑی تھی۔ پہلے تو چہک چہک کر بھی بے جان سے باتیں کرتی، لیکن اب اس کو دیکھ کر یہ گمان ہوتا کہ جیسے یہ وہ سلا نہیں تھی۔ بے جان کے سر میں تیل ڈالنے اچانک سے سلا کو اپکائی سی آئی تو بے جان کچھ پریشان سی ہو گئی۔ کیا ہوا سلا بچے، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ بے جان اس کا بجھا ہوا چہرہ دیکھ کر پوچھنے لگی۔ اپنی اس حالت پر سلا خود بھی حیران و پریشان تھی۔ آج تک ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جیسا ہو رہا تھا۔ نہیں بے جان، بس ایسی ہی جی مالش کر رہا ہے۔ سلا نے تیل کی شیشی ٹیبل پر رکھی اور بے جان کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ بے جان نے تفصیلی نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کا رنگ ایک دم زرد پڑ گیا تھا۔ کچھ دنوں سے تمہیں کھانسی بھی بہت ہے، ایک کام کرو میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو۔ بے جان اس کے لیے بہت حساس تھی، اس لیے فوراً سے اس کی حالت دیکھ کر حل پیش کیا۔ نہیں بے جان، خدا نخواستہ ایسی کوئی طبیعت خراب نہیں ہے، آپ میری فکر نہیں کریں، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے بے جان کو تسلی دی، کیونکہ اس کے وہم و گمان میں بھی ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ بھی اپنی طبیعت خراب کو معمولی سمجھ رہی تھی۔ اچھا تمہارے بال بھی بہت رکے پکے ہو رہے ہیں، آؤ میں تمہارے بالوں میں تیل ڈال کے مالش کر دوں۔ بے جان نے محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو وہ عذابت میں سر ہلا کے صوفے کے آگے والے حصے پر زمین پر بیٹھ گئی۔ اظہر ہاشمی متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ لوگ زیادہ امیر تو نہ تھے، لیکن ان کا گھرانہ خوشحال تھا، گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اظہر کی گورنمنٹ جاب تھی، جبکہ نہال بھی ایک آفس میں جاب کرتا تھا۔ آفس کا آف ہوتی ہی نہال اپنے کیبن سے نکلنے لگا تو اس کی کولیگ ربیکا پریشان چہرہ لیے اس کے پاس آئی۔ ویسے تو نہال کی زیادہ بات کرنے کی عادت نہیں تھی، اس لیے آج تک اس نے آفس میں ربیکا یا کسی اور لڑکی سے بات نہیں کی تھی، لیکن آج ربیکا کو پریشان دیکھا اسے اگنور کرنا اچھا نہیں لگا۔ وہ ایک اچھا اور نیک دل انسان تھا۔ سب خیریت ہے؟ آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہے؟ وہ جھکتے ہوئے استفسار کرنے لگا، کیونکہ ربیکا رونی صورت بنائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بول کچھ نہیں رہی تھی۔ میرے فادر کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، مجھے فوراً ہاسپٹل جانا ہے، یہاں کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیا آپ میری مدد کریں گے؟ ربیکا نے بھیگتی آنکھیں صاف کر کے اس سے التجا کی تھی۔ اللہ خیر کرے، آپ پریشان نہ ہو، میں اپنی بائک پر آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ نہال فوراً راضی ہوا تو ربیکا احسان مند نظروں سے اسے دیکھ کر باہر کی طرف لپکی۔ نہال بھی اس کے پیچھے لپکا تھا۔ روشنی کافی دنوں سے اپنی جاب کی وجہ سے مصروف تھی، جبکہ باران خان 1 ماہ سے دبئی گیا ہوا تھا۔ کل اس نے واپس آ جانا تھا، اس لیے روشنی نے سوچا کہ آج نہال سے ملتے ہوئے گھر جائے گی۔ اس کا ارادہ یہی تھا کہ نہال کے آفس جا کے اسے کال کر کے بلا لے گی اور پھر دونوں کسی قریب ریسٹورنٹ چلے جائیں گے۔ روشنی جیسے ہی نہال کے آفس کی طرف آئی تو دیکھا نہال اپنی بائک پر کسی لڑکی کو بٹھائے لے کر جا رہا تھا۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی اور ایسے نہال کے ساتھ بیٹھی تھی جیسے دونوں کے درمیان کتنی بے تکلفی ہو۔ یہ دلسوز منظر دیکھ کر روشنی کی آنکھیں دھندلا گئی، وہ اپنی جگہ پر منجمد ہو گئی۔ جو اس کی آنکھوں نے آج دیکھا تھا وہ ناقابل قبول تھا۔ اس کا نہال کسی اور لڑکی کی جانب راغب ہو گیا تھا۔ انتقام کی آگ میں وہ نہال کو کیسے فراموش کر گئی تھی۔ اس نے کچھ دیر تک وہاں کھڑے ہو کے آنسو بہائے، پھر ٹیکسی کر کے اپارٹمنٹ واپس چلی گئی۔
اپنے کمرے میں آ کے اس نے فون کلچ سے نکالا تو دیکھا باران کی کئی مسڈ کالز آئی ہوئی تھی۔ موڈ تو اس کا ویسے ہی خراب تھا اور اس سب کا ذمہ دار وہ باران کو سمجھ رہی تھی۔ نہال بھی تو اس کے ساتھ باران کو برداشت کر لیتا تھا، تو پھر وہ کیوں نہال کے ساتھ کسی لڑکی کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی؟ اس نے باران کے نمبر پر کال بیک کی تو اگلی طرف سے باران کی خوش باش آواز سنائی دی، روشنی میری جان کیسی ہو؟ باران بڑے پیار سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا فالتو اور زبردستی کا پیار دیکھ روشنی مزید تپ گئی۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی باران خان، وہ غصے سے دانت پیستے بولی۔ باران سخت حیران ہوا، آج تک اس نے روشنی کو ایسے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ کیا ہوا روشنی؟ آر یو اوکے؟ باران خان سنجیدہ ہو کے پوچھنے لگا۔ کہاں سے اوکے یار، تک گئی ہوں تمہیں بول بول کر کہ اب شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تک گئی ہوں اکیلے رہ رہ کر، لیکن تمہیں تو شاید مجھ سے شادی کرنی نہیں ہے، اس لیے ہر بار اگنور کر دیتے ہو۔ اب خود دیکھ لو 1 مہینہ ہو گیا لیکن تم نے ابھی تک گھر میں بات نہیں کی۔ روشنی کا تو غصہ ہی ہلکا نہیں ہو پا رہا تھا، باران بھی اس کی بات سنجیدگی سے سن رہا تھا۔ سوری میری جان، بس کام میں اتنا مصروف ہوا کہ فرصت ہی نہیں ملی۔ اچھا میں کل صبح حویلی جاتا ہوں اور وہاں سب سے بات کرتا ہوں۔ باران نے 2 منٹ میں فیصلہ کر لیا تھا، جسے سن کر روشنی کی بانجیں کھل گئی۔ پکا؟ وہ کنفرم کرنے کے لیے پوچھنے لگی۔ 100% پکا، باران نے پختگی سے کہا تو روشنی دھیمے سے مسکرا دی۔ وہ صبح سویرے کمرے سے نکلی تو جسم میں ہلکا پھلکا درد محسوس ہوا۔ اس نے زیادہ توجہ نہ دی اور خود کو نارمل ظاہر کرنے لگی۔ کل اس کے پیپر ختم ہونے کی وجہ سے سبین اور عالیہ تو تیار بیٹھی تھی اس کے اتنے دنوں کے آرام کا بدلہ نکالنے کے لیے۔ جیسے ہی اس کو دیکھا تو دونوں نے اپنی خواہشوں کا تانتا باندھ دیا تھا۔ سیلا تم جانتی ہو کہ ہاشم کو ملازموں کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں ہے، تمہارے پرچے چل رہے تھے تو بڑی مشکل سے ہم نے ملازموں کے ہاتھ کا کھانا حلق میں اتارا تھا، اس لیے آج بہت دل لچار رہا ہے۔ شاباش، بریانی بنا لو اور کباب بھی فریز کر دو اور اگر ساتھ میں کھیر بھی بنا لو تو اچھا ہوگا۔ اب تمہیں ہماری خدمتیں کرنی چاہیے، بھلے دل سے نہ صحیح مگر تم ہو تو ہماری بہو نا۔ سبین نے میٹھا شیر لہجہ کرتے سیلا پر کام توپ دیا تھا۔ سیلا انکار تو کر نہیں سکتی تھی، اس لیے پھیکا سا مسکرا کے کچن میں چلی گئی اور ان کے حکم کی تکمیل کرنے لگی۔ دوپہر ہوتے ہی اس نے بریانی تیار کر لی تھی۔ اب وہ کبابوں کا مسالہ پیس ہی رہی تھی جب اسے چکر آئے اور وہ دڑم سی زمین بوس ہو گئی۔ اس کے یوں گر جانے پر ملازموں میں افراتفری مچ گئی، وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ملازموں نے اسے کمرے میں لٹایا اور بے جان کو اطلاع دی۔ بے جان بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں آئی، شور شرابہ سن کر عالیہ اور سبین بھی آ گئی۔ بے جان سیلا کے سرہانے بیٹھی اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی مگر جب اسے ہوش نہ آیا تو بے جان نے لیڈی ڈاکٹر کو فوراً خان حویلی بلا لیا۔ کچھ وقت سرکنے کے بعد تجربہ کار لیڈی ڈاکٹر بے جان کے کمرے میں موجود تھی۔ انہوں نے ٹھیک طریقے سے سیلا کا معائنہ کیا اور بے جان سے مخاطب ہوئی۔ فکر کی بات نہیں ہے بے جان، ایسی حالت میں لڑکیوں کو اکثر زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے، آپ ان کی ڈائٹ پر توجہ دیں۔ ڈاکٹرانی پرچے پر دوائیاں لکھتی جا رہی تھی جب ڈاکٹرانی کی بات سن کر بے جان کشمکش میں مبتلا ہو گئی۔ سبین اور عالیہ نے چون کر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا تھا۔ کیسی حالت ڈاکٹر؟ بے جان ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ سیلا پریگننٹ ہے بے جان، لیکن آپ اتنا حیران کیوں ہو رہی ہے؟ آپ نے بتایا تھا نا کہ آپ کے پوتے سے ان کی شادی ہو گئی ہے۔ بے جان کے چہرے کا افق رنگ دیکھ کر ڈاکٹرانی نے تشویش سے کہا۔ وہ فیملی ڈاکٹر تھی اس لیے حویلی کے بارے میں کافی معلومات مل جاتی تھی انہیں۔ جی بے جان نے ڈاکٹرانی کی الجھن دور کرنے کے لیے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، جبکہ سامنے کڑی سبین اور عالیہ کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ ڈاکٹرانی دوائیوں کی پرچی بے جان کے ہاتھ میں تامتی کمرے سے نکل گئی تھی جبکہ بے جان کو اپنی ٹانگیں بے جان محسوس ہوئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ممکن تھا؟ دیکھ لیا بے جان، کیا گل کھلائے ہیں آپ کی لاڈلی نے۔ آج 25 سال بعد اس حویلی میں وہی ہو گیا جو 25 سال پہلے ہوا تھا۔ اس لڑکی نے ہماری اور سب سے بڑھ کر میرے بیٹے کی عزت پر
جس کے نکاح میں تھی یہ اٹھائے اور اسے اور پوچھے کالج کے نام پر کس کے ساتھ منہ کالا کرتی رہی ہے۔ غصے اور تیش میں آتی سبین منہ سے حرفات اگل رہی تھی، بے جان سر پکڑ کے صوفے پر ڈگ گئی۔ وہیں سبین کی تیز آواز سن کر سلا کو ہوش آنے لگا۔ اٹھ لڑکی اور بتا کس کے ساتھ ہماری عزت خراب کی ہے۔ سلا نے جیسی ہی آنکھیں کھولی تھی سبین نے اس کے پاس آتے اس کے منہ پر تمانچوں کی برسات کر دی۔ سلا کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، وہ ناسمجھی سی آنکھیں پھیلائے سبین کو دیکھنے لگی۔ پھر اس نے حیرت سے بے جان کو دیکھا جو سر پکڑے بیٹھی کافی افسردہ دکھائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا بڑی بیگم، پلیز مجھے بتائے۔ سبین کا لال سرخ چہرہ دیکھ سلا نے ڈرتے ہوئے پوچھا تھا، کیا ہوا؟ اتنی بچی مت بن، جو گل کھلایا وہی ہوا۔ ماں بننے والی ہے تو اور بول کون ہے اس بچے کا باپ؟ سبین نے ایک بار پھر پوری طاقت سے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیے۔ سلا گھائل ہو کے رہ گئی۔ ایسے نہیں بتائے گی؟ سبین نے اس کی چوٹی میں قید بالوں کو مٹی میں دبوچا اور گھسیٹی ہوئی کمرے سے باہر لے گئی۔ مرد حضرات زمینوں پر گئے ہوئے تھے، ورنہ نہ جانے آج کیا حال کرتے اس نازک جان کا۔ میں کہہ رہی ہوں بتا کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے؟ سبین نے سلا کو جھٹکے سے زمین پر پھینکا اور پھر اسے در کئی ٹھوکریں ماری۔ پلیز مجھے مت مارے ماں بیگم، بڑے خان ہی اس کے باپ ہیں، میں ایسی گری ہوئی حرکت کبھی نہیں کر سکتی۔ مار کا کی نڈال ہوتی سلا نے سبین کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ عالیہ بھی حال کمرے میں کھڑی تھی، لیکن بے جان اپنے کمرے میں ہی تھی۔ ان کی اہمیت ہی نہیں پڑی باہر آنے کی، کیونکہ اب وہ کسی منہ سے سلا کو بچاتی۔ ان کی بہو نے تو اس سب کا ذمہ دار پہلے حیا نہیں ٹھہرا دیا تھا۔ جاہل گندی لڑکی، تجھے شرم نہیں آ رہی؟ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہوئے کس قدر بے شرمی سے میرے بیٹے پر توپ رہی ہے۔ خبردار، اگر تو نے ایک بار پھر اپنی گندی زبان سے میرے بیٹے کا نام لیا تجھے آگ لگا دوں گی۔ سبین دانت پیس کر بولتی اسے مارنے کے لیے آگے بڑھی تھی جب عالیہ نے آ کے پکڑ لیا۔ باجی آپ کا بی پی ہائی ہو جائے گا، اس منحوس کاکے کے لیے خود کے ساتھ غلط مت کرو۔ عالیہ اپنی بہن کا کندھا دبانے لگی جبکہ تل سے پٹتے سبین سلا کو مارنے پر تلی ہوئی تھی۔ ابھی وہ آگے بڑھ کر سلا کو دو چار مزید لگاتی جب حال کمرے میں داخل ہونے والا شخص یہ منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو نے ایک دم ہی فضا کو معطر کر دیا تھا۔ وہ لمبا چوڑا مرد حیرت سے آنکھیں پھیلائے سب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب باران کو دیکھ سلا اس کی طرف بڑھی اور اس کے قدموں سے لپٹ گئی۔ پلیز خان، سب کو سچ بتائے کہ آپ ہی میرے بچے کے باپ ہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، پلیز سب کچھ سچ بتائے۔ میں آپ کو جتنی بھی ناپسند ہوں لیکن خدا کے لیے جھوٹ مت بولیے گا، میری زندگی اور عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور اس بچے کے باپ آپ ہیں، سب کو بتائے پلیز خان۔ وہ باران خان کے پیر پکڑ کر سسک کر روئی۔ جان بھی کمرے سے باہر نکل آئی اور سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ سلا کی بات سن کر باران کو یوں لگا جیسے حویلی کی چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ وہ آنکھیں پھاڑے سلا کو دیکھنے لگا جو اس کے قدموں میں بیٹھی ہاتھ جوڑ کر رحم طلب کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ماہ پہلے والا وہ منظر دوڑنے لگا۔ باران دیکھ کیا کر رہے ہو بیٹا؟ اس جھوٹی مکار لڑکی کا منہ نوچ لو، تمہارے سامنے کھڑے ہو کے غلط بیانی کر رہی ہے۔ سبین ایک بار پھر حلق کے بل چلائی تھی۔ باران نے ایک پل کے لیے رک کر اپنی ماں کو غور سے دیکھا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو، جیسے کچھ ثابت کر رہا ہو۔ اگلے پل وہ جھکا اور پھر سلا کے شانوں سے پکڑ کر اپنے روبرو کھڑا کیا۔ اس کا روتا سسکتا چہرہ، گالوں سے نکلتا خون دیکھ باران خان کو ایک دم ہی دل میں تکلیف محسوس ہوئی۔ ہاتھ کیسے لگایا میری بیوی کو؟ وہ پوری طاقت سے داڑھ اٹھا تھا۔ اس کی آواز سن کر سبین بے ساختہ ہے چونک گئی، جبکہ خوف کے مارے سلا خود میں سمیٹنے لگی جب باران خان نے اس چھوٹی سی نازک لڑکی کو خود میں سمیٹ لیا۔ اس نے سلا کو اپنے سینے میں چھپا کر اس کے گرد ہاتھ مضبوطی سے باندھے تھے۔ آپ انسان ہیں یا حیوان اتنا ظلم کرتا ہے کوئی کسی پر؟ آپ کے دل میں ایک بار بھی خدا کا خوف نہیں جاگا؟ ایک معصوم لڑکی کو آپ نے اتنی بے دردی سے مارا ہے جب اس کی تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ غلطی آپ کے بیٹے کی تھی۔ آئیے اور بالکل ایسی ماریے مجھے۔
اسے سینے سے لگا۔ باران خان نے سرد پن سے اپنی ماں کو دیکھا تو ان کی نظریں جھک گئی۔ آپ کو شرم نہیں آئی اپنے بیٹے کی اولاد کو کسی اور کی اولاد کہتے ہوئے؟ کم از کم یہی سوچ لیتی کہ اس حویلی میں کوئی مرد بھی نہیں ہے جو… اس نے اپنا جملہ درمیان میں چھوڑ دیا تھا کیونکہ اسے محسوس ہوا کہ اس کے سینے سے لگی سلا سسک سسک کر رو رہی تھی۔ اس نے سلا کو سیدھا کیا اور پھر افسوس کہ اپنی ماں کو دیکھ کر دونوں ہاتھوں سے سلا کے آنسو صاف کیے۔ حویلی کے مکینوں اور ملازموں نے پہلی بار باران خان کا یہ روپ دیکھا تھا۔ سبھی ششدر رہ گئے تھے۔ ایک پل کو تو سب کو گمان ہوا یہ باران خان ہے ہی نہیں، اس کی شکل کا شاید کوئی دوسرا بندہ ہو۔ اس بچے کا باپ میں ہوں، خبردار کسی نے سلا کو یا میرے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جان لے لوں گا۔ اس کی چاروں نگاہیں گھماتے اس نے سب کو تنبیہ کی۔ ابھی وہ آگے کچھ بولتا جب سلا چکرا کے گرنے لگی۔ باران خان نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے باہوں میں اٹھا لیا تھا اور پھر اس نازک سی معصوم لڑکی کو اپنے میں لے گیا، جبکہ عالیہ اور سبین نے شرمندگی سے بے جان کو دیکھا تھا۔ جواب نہ جانے ان دنوں کا کیا حال کرتی۔ اپنے کمرے میں آ کے اس نے سلا کو بیڈ پر لٹایا اور پھر وارڈروب سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کے چہرے کے زخموں پر مرہم لگانے لگا۔ وہ آج تک سلا سے نفرت کا دعویٰ کرتا رہا تھا، لیکن آج اس کی یہ حالت دیکھ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس بے زر لڑکی سے اسے کبھی بھی نفرت نہیں تھی۔ آج وہ زیادہ دل برداشتہ اس لیے ہو گیا تھا کہ سلا کی اس حالت کا وہ ذمہ دار تھا۔ اس معصوم کم عمر لڑکی کی کوئی غلطی نہیں تھی، بلکہ یہ تو اس کی اچھائی تھی کہ اس نے باران کی غلطی کا پردہ رکھا تھا۔ وہ آج حویلی روشنی کے متعلق بات کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اب اس کا دماغ خراب ہو کے رہ گیا تھا۔ اسے رہ کر اپنی ماں پر غصہ آ رہا تھا، جنہوں نے حد ہی کر دی تھی۔ بے حال پڑی سلا سے اسے بہت انسیت محسوس ہو رہی تھی، یا شاید نکاح کے دو بول نے باران خان جیسے پتھر کو بھی پگھلا دیا تھا۔ اس نے سلا کے چہرے پر مرہم لگایا اور پھر اس کے نوچے ہوئے بکھرے بال چوٹی سے آزاد کر دیے۔ اب وہ اس کے سرہانے بیٹھ کر دھیرے دھیرے اس کا سر ہلانے لگا تاکہ تکلیف میں کچھ آرام آ جائے۔ تھوڑی دیر بعد ملازم جو اسے لے کر آ گیا تھا، باران نے سلا کے چہرے پر ہلکے سے پانی چھڑکا اور پھر جب وہ ہلکے سے ہوش میں آنے لگی تو اس کا سہارا دے کر بٹھا کے اس کے لبوں سے جوس کا گلاس لگا دیا۔ اللہ پاک انسان کا کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا ہی دیتا ہے، اور آج بھی اللہ پاک نے سخت کٹھن حالات میں باران خان کو سلا کا سہارا بنا کے بھیج دیا تھا۔